ایک شخص عاد اولا تھا، اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ جب عاد مر گیا تو اس کے یہ دونوں بیٹے بادشاہ ہوئے اور شدت کے ساتھ غلبہ حاصل کیا، یہاں تک کہ اہل مشرق و مغرب سب نے ان کی اطاعت کی۔ شدید پہلے مر گیا اور شداد بلا نزاع تمام دنیا کی بادشاہی میں مستقل ہوا۔ وہ کتابوں کے پڑھنے میں نہایت حریص تھا۔ جب وہ بہشت کا ذکر سنتا تھا کہ اس میں یاقوت، زبرجد اور مروارید کی عمارتیں ہیں، تو چاہتا تھا کہ دنیا میں بھی اس کے مثل خدا کے مقابلے میں ایک بہشت بنائے۔ غرض 100 آدمیوں کو اس بہشت کے بنانے پر مامور کیا اور ان میں سے ہر ایک کی مدد کو ہزار آدمی مقرر کیے، اور کہا کہ جا کر ایک بہت بہتر اور تمام بیابانوں سے کشادہ میدان تلاش کرو اور اس میں میرے لیے ایک شہر سونے چاندی، یاقوت و زبرجد اور مروارید کا تیار کرو۔ اس کے ستون زبرجد کے بناؤ، اس میں قصر تیار کرو اور ان قصروں پر کھڑکیاں بناؤ اور ان کھڑکیوں پر کھڑکیاں بناؤ۔ ان قصروں کے نیچے مختلف میووں کے درخت لگاؤ اور نہریں جاری کرو، جیسا کہ میں نے کتابوں میں بہشت کے اوصاف دیکھے ہیں۔ چاہتا ہوں کہ اسی کے مثل دنیا میں ایک شہر تعمیر کروں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس قدر جواہرات اور سونا چاندی کہاں سے آئے گا کہ ایسا شہر تعمیر کریں؟ شداد نے کہا کہ شاید تم لوگ نہیں جانتے کہ دنیا کے تمام ممالک میرے قبضے میں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ہاں جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ سونے چاندی اور جواہرات کے کانوں پر ایک ایک گروہ موکل کرو، تاکہ جس قدر تم کو ضرورت ہو وہ لوگ جمع کریں۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کے پاس جس قدر سونا چاندی ہو حاصل کرو۔ چنانچہ اس غرض کے لیے بادشاہان مغرب و مشرق کو فرمان لکھے گئے، اور لوگ 10 سال تک جواہرات جمع کرتے رہے۔ پھر 300 سال کی مدت میں وہ شہر تیار ہوا۔ شداد کی عمر 900 سال کی تھی۔ لوگوں نے اس کو اطلاع دی کہ ہم بہشت کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، تو اس نے کہا اس کے گرد ایک حصار تیار کرو اور اس حصار کے چاروں طرف 1000 قصر بناؤ، اور ہر قصر کے پاس 1000 علم نصب کرو، کیونکہ ہر قصر میں میرا ایک وزیر ساکن ہوگا۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس گئے اور اس کی خواہش کے مطابق سب کچھ تیار کر کے اس کے پاس واپس آئے اور اطلاع کی کہ سب تعمیر کر چکے۔ تب اس نے حکم دیا کہ لوگ ارما ذات العماد یعنی ستونوں والی بہشت دیکھنے کے لیے چلنے کی تیاری کریں۔ تو لوگ 10 سال تک سامان سفر تیار کرتے رہے۔ پھر شداد اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب اس ارم کے قریب پہنچا اور ایک شب کی مسافت باقی رہ گئی، حق تعالیٰ نے اس پر اور اس کے ساتھیوں پر آسمان سے ایک آواز بھیجی، جس کو سن کر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ نہ وہ خود ارم میں داخل ہو سکا اور نہ اس کے ساتھیوں میں سے کوئی جا سکا۔